ہمارے ملک میں کوئی 13% ٹاورز ہیں جو کہ فائبر سے کنیکٹ ہوئے ہیں. باقی سارے آپ کے مائکرو ویو کے اوپر ہیں. وائرلیس پہ ہم نے کب موو کیا پاکستان؟ 90s کی مڈل میں جا کے بڑے بڑے ٹیلی فون ہوتے تھے. ایک فون تو ان کا جو تھا وہ چھوٹا سا بریف کیس کی طرح. لوور مڈل کلاس پہ جا کے موبائل فون یوز کر پائے, تو وہ ایرا یا ڈسرپشن کون سی تھی؟ That is when یو فون واز میڈ. پاکستان میں اگر بات کریں 4 آپریٹر, تو سب سے زیادہ اچھا اسپیکٹرم کس آپریٹر کے پاس ہے؟ جائز کے پاس بہتر ہے. ٹیلکوز کے سی اوز کو سن رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ ریونیو روپی میں جنریٹ کر رہے ہیں اور ہم جو لائسنس فی ہے وہ ڈالر میں پے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت انفیئر چیز ہے گورنمنٹ کے پارٹ پہ, بہت انفیئر. پاکستان کی مارکیٹ کیا ریڈی ہے اس ٹائم کے اوپر فور 5G؟ اس وقت ریڈی نہیں ہے, ہمیں اس سے رکنا نہیں چاہیے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کہیں جی 5G کو ہم 2026 پہ لے کر آئیں گے. ٹیرف اتنے ہائی نہیں ہے, چلو ٹیکسز کے باوجود لوگ گزارا کر لیتے ہیں, لیکن اسمارٹ فون کی پرائس ایک بیریئر ہے جو کہ لوگوں کو انٹرنیٹ پہ آنے سے روکتا ہے. Welcome back to another episode of Startup Pakistan podcast and this is your host Sohaib Siddiqui. خواتین و حضرات, آج جس صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے, ان اے ٹرو سینس ہی از ٹیلی کام ویٹرن بیکاز ان کا جو ٹیلکو کا ایکسپیرینس ہے اسٹریچ اوور 4.5 decades. ہی ہیز بن فارمر کنٹری ہیڈ فار سیمنز پاکستان ان فار ٹیلکو لائن اور ساتھ ہی میں فاؤنڈنگ CEO آف USF پاکستان جناب پرویز افتخار صاحب. سر, تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف our show. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. سر, اٹس اے پلیزر ٹو ٹاک ٹو یو. سر, گفتگو تھوڑا اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور ارلی لائف کیسی تھی اینڈ دین لیٹر پارٹ کے اندر آپ کی پروفیشنل جرنی کو ہم ٹچ کریں گے. تو اسٹارٹ میں بتائیں کہ ویئر یو بورن اینڈ ریز اینڈ اسپیشلی دا لائف, کیونکہ اس ٹائم کے اندر ٹی وی نہیں ہوا کرتا تھا, ریڈیو شاید پرابیبلی انجوائے کرتے ہوں آپ لوگ. ریڈیو تھا, ہاں. ایکچولی میرے فادر آرمی میں تھے اور آرمی بھی سگنلز میں تھے, ٹیلی کمیونیکیشن سے, وہاں سے ہسٹری شروع ہوتی ہے میری. اور لہٰذا ہم لوگ پاکستان میں ہر جگہ رہے, ہر جگہ مینس بہت سی جگہ پہ رہے. اسٹارٹ پنڈی سے ہوا, پیدا بھی میں پنڈی میں ہوا تھا, لیکن مختلف جگہوں پہ ہم پوسٹنگ ہوتی رہی میرے فادر کی, تو میں جاتا رہا, انکلوڈنگ ڈھاکہ ہم 62 کے مڈل سے لے کر 63 کے اینڈ تک ہم وہاں رہے, اور وہاں بھی میں اسکول میں جاتا تھا. تو لائف بڑی ڈفرینٹ ہوتی تھی آف کورس آج کل کے بچوں کی لائف کی نسبت. اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا, ریڈیو کو ہم بہت کم سنتے تھے تو کرکٹ کی کمنٹری سنتے تھے, اور کرکٹ کی کمنٹری میں عمر قریشی جیسے نام ہوتے تھے, جمشید مارکر, اور ان کو ہوتی انگلش میں تھی ساری. اور ہم جب سنتے تھے تو مجھے مزے کی بات یاد آتی ہے کہ میں اور میرا بھائی جب سن رہے ہوتے تھے اور کوئی اپوزٹ ٹیم کا پلیئر آؤٹ نہیں ہو رہا ہوتا تھا اور بڑے رنز بنا رہا ہوتا تھا, تو ہم کیا کرتے تھے کہ میں سے ایک بار جا کے تو ایک اینٹ پہ اینٹ رکھ دیتا تھا. تو ہمارا خیال تھا کہ ہم نے اینٹ پہ اینٹ رکھ دیا, وہ آؤٹ ہو جائے گا, اور کئی دفعہ ہو بھی جاتا تھا. خیر ویسے ہی ہو جاتا ہوگا وہ. تو وہ لائف اس طرح تھی. ایوننگز میں ہم اسپورٹس کھیلتے تھے اور بے شمار اسپورٹس کھیلتے تھے, ہر قسم کی, ایتھلیٹکس, اس میں رننگ, ہائی جمپ, لانگ جمپ ٹائپ, جو آج کل بچے میں نے دیکھا کہ نہیں کھیلتے. پھر کرکٹ آف کورس, ہاکی, فٹ بال, ٹیبل ٹینس, اسکواش. آرمی کے کنٹونمنٹس میں اسکواش کی فیسلٹیز ہوتی تھی اکثر ہی, اسکواش بہت کھیلی. تو اسپورٹس بڑی ہم انجوائے کرتے. جو ٹائم آپ کا وہاں پہ, جو ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا ڈھاکہ کے اندر, آپ کی ایج کیا تھی اس وقت؟ میں جب وہاں گئے تھے ہم, تو اس وقت میں کوئی 9 سال کا تھا, اور 11 ساڑھے 11 سال کی عمر واپس. تو مجھے ڈھاکہ کی چیزیں کچھ یاد ہیں, جتنی کہ 9-10 سال کے بچے کو ہوتی ہیں. ڈفرینٹ تھا جو بھی آپ کی تھوڑی بہت میموری ہے اس کی, تو کتنا ایک ڈفرینٹ پاکستان تھا فرام دا ہمارا جو. بالکل ڈفرینٹ نہیں تھا جی. اس زمانے میں یہ باتیں ہم نے ایٹ لیسٹ بہت کم سننے میں آتی تھی کہ یہ آپس میں ایک رفٹ, وہ جو بعد میں خیر وہ بہت بڑھ گئی اور حالات خراب ہو گئے, لیکن ارلی 60s میں کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آیا. آلدو اس سے پہلے رائٹس وغیرہ ہو چکے تھے, لینگویج رائٹس وغیرہ ایک زمانے میں, لیکن ادروائز نارمل ہی تھا. ہمارے ساتھ کلاس میں بنگالی بچے پڑھتے تھے اور وی ور جسٹ لائک ویری گڈ فرینڈس. اور بعد میں انفیکٹ جب ہم ویسٹ پاکستان میں آ گئے تو بنگلہ دیش نہیں بنا ابھی تک, تو بنگالی اس وقت وہاں بھی ہوتے تھے, کیونکہ وہ کنٹونمنٹس میں تو فوجی افسر آتے تھے بنگال سے بھی, تو ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. میرے بڑے اچھے دوست تھے, کہ ایک آدھ سے تو ابھی بھی رابطہ ہے.
تو لائف واز ویری سمپل اینڈ کمیونیکیشن بہت کم تھی. ٹی وی نہیں تھا. ٹیلی فون ہمارے گھر اکثر ہوتا تھا کیونکہ میرے فادر, میں نے بتایا, سگنلز میں تھے, تو اس کی ایک پرک تھا, یا ایکچولی وہ ڈیوٹی کی وجہ سے تھا, لیکن بہرحال تو وہ ٹیلی فون بڑا کم ہوتا تھا. اور سائیکل ہوتی تھی, سائیکل پہ اسکول جایا کرتے تھے, اور سائیکل پہ دوستوں سے بھی ملنے جاتے. یہ میں بات کروں جب میں 9ویں 10ویں میں آ گیا تو سائیکل آ گئی, اس سے پہلے سائیکل وغیرہ. اور کمیونیکیشن کے نارمل لوگ خط و خطابت کیا کرتے تھے, ادر دین کچھ پریولیج لوگ یا پھر ڈیو ٹو دیئر ورک ان کو تو ٹیلی فون ایلوکیٹ ہو گیا تھا, لیکن باقی نارمل اس ٹائم کے پاکستان کے اندر خط وغیرہ چلتے تھے. جی لیکن ہوتا تھا نا, ایک جگہ رہ کے 2 سال آ گئے, دوسری جگہ چلے گئے تو پچھلے والے بھول گئے, پھر وہ کہیں ٹاکرا ہو گیا تو ہو گیا. 10ویں کے بعد البتہ یہ ہوا جب ہم کالج میں آئے تو 10th کی جو کلاس کے جو دوست تھے ان کے ساتھ خط و خطابت والا سلسلہ شروع ہوا. اور کالج کون سا تھا آپ کا؟ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمٹ. گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمٹ ہونا میرے لیے بڑا ایک وہ ٹارگیٹ تھا, ایک گول تھا, بڑا ضروری تھا, کیونکہ میرے والد صاحب نے وہاں سے کیا تھا. تو ٹارگیٹ ملا تھا کہ ہاں, تو اچھے نمبر آنے بڑے ضروری تھے اس کے لیے ہمارے میٹرک میں. تو الحمدللہ آ گئے. میں نے کھاریاں کینٹ سے میں نے میٹرک کیا. تو جیسے میں بتا رہا تھا سائیکل ہوتی تھی, سائیکل بھی بڑی ایک پریولیج تھی. 8ویں 9ویں کے بعد سائیکل ملی. اس سے پہلے والد صاحب کے پاس سائیکل ہوتی تھی اور وہ سائیکل پہ دفتر جایا کرتے. میرے والد کی ڈیتھ بڑی ینگ ایج میں ہو گئی تھی, میجر تھے آرمی میں, اور وہ ابھی 50 ایئرس کے بھی نہیں ہوئے تھے. ہارٹ اٹیک ان کو اس آج کل تو خیر علاج موجود ہیں, لوگ اسٹینٹ وغیرہ ڈال لیتے ہیں, اس زمانے میں شاید ایسی چیز نہیں تھی. تو بہرحال تو ٹو سمرائز دی آنسر, life was more physical and less sitting in front of a television or a computer or a mobile phone for that matter. اور جی سی کے بعد پھر آپ نے کہاں پہ ایڈمیشن لیا اس ٹائم؟ لاہور, UET لاہور. اور UET لاہور تو ارلی ڈیز میں ہوگا میرے اس ٹائم. UET لاہور بیچ کون سا تھا آپ کا؟ ہاں, میرا 70 UET. اچھا 70. تو 70 میں نے UET میں ایڈمیشن لیا تھا, اور 4 سال کا کورس 5 سال میں ختم ہوا. یونیورسٹی میں بہت چھٹیاں وٹیاں بہت ہوئی اس زمانے میں. مگر وہی ٹائم تھا 71 کے اندر جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان وہ وار جو ہوئی, جی اس کا امپیکٹ بھی آیا ہوگا. جب میں نے جوائن کیا تو اس کا نام ویسٹ پاکستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی تھا. UET نہیں تھا, WPUET تھا. تو UET اس زمانے میں انہوں نے جب بنائی تھی تو اس سے پہلے وہ چند سال پہلے تک میکلیگن کالج آف انجینئرنگ تھا. تو انہوں نے پھر اس کو یونیورسٹی بنایا. تو وہ کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ 2 پریمیسز تھے. ایک تو میکلیگن کالج تھا, اور ایک وہ سکھوں کا کالج تھا, ایک خالصہ کالج کے کیا کہلاتا تھا. ان کو انہوں نے پیریمیٹر ایک میں لا کے تو اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا. تو کئی کلاسز ہماری ادھر ہوتی تھیں, کئی ادھر ہوتی تھیں. جب ادھر سے ادھر جانا پڑتا تھا, اسپیشلی دھوپ میں, گرمی میں, تو ڈرائنگ بورڈ کے سر پہ رکھ کے دھوپ سے بچنے کے لیے. اس ٹائم پہ وٹ ادر آپشنز ہوا کرتی تھی فار انجینئرنگ, کیونکہ آج تو بڑی آپشنز ہوتی ہیں. اس ٹائم پہ کون کون سی پریسٹیج یونیورسٹیز؟ اس زمانے میں پشاور ایک تھی, میرا بلکہ ایک کلاس فیلو ہی تھا, وہ پشاور چلا گیا. اور یا پھر داؤد انجینئرنگ کالج تھی, NED بھی واز آلسو دیئر, اور ایک جامشورو. ان فیکٹ ون آف مائی فرینڈز وینٹ ٹو جامشورو. تو یہ 4-5 ہی تھیں مین جانی پہچان. اور نارملی کریئر ایسپریشن اس ٹائم یوتھ کے اندر کیا ہوا کرتی تھی؟ کیونکہ آج تو خیر ویسٹ سے ہم انفلوئنس ہو کے ہمیں ڈیٹا سائنس یا پھر آپ AI کی طرف, آپ کے پاس سائنس کی فیلڈ کا زیادہ رجحان نظر آتا ہے. لیکن پہلے اس ٹائم کے اندر آپ کی ٹی وی بھی جس طرح سے 70s میں آیا, 74 کے اندر آیا, اس کے بعد ریڈیو پہ بھی کم اس طرح کے لمیٹیڈ سے شوز آیا کرتے تھے. تو اس ٹائم پہ ایک جو بچہ جو کہ اس کا براٹ اپ ہو رہا ہے, اس کے مائنڈ میں کیا ہوتا تھا؟ اس کی اپنی کیا سوچ تھنکنگ ہوا کرتی تھی, یا پھر اگر فیملی کی طرف سے ہے تو یہ بیٹا آپ یہ بن جاؤ, وہ جاننا چاہ رہا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ سا ہوگا. اچھا, وہ 4 بیسیکلی میں سمجھتا ہوں 4 پروفیشنز تھیں لوگوں کے ان نالج میں: انجینئر, ڈاکٹر, لائر, اور یا پھر حکومت کی نوکری ہے, ویدر آرمی اور سول وٹ ایور. تو وہ بس ہر ایک بچہ یہی سوچتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا. اور جو کریم ہے کنٹری کی وہ انہی میں ظاہر جاتی تھی, یا پھر CSS کے ایگزام دیتے تھے. آرمی میں بھی لوگ بہت اچھے لوگ جاتے تھے اس زمانے میں,
میرا مطلب یہ نہیں کہ اب نہیں جاتے لیکن کافی اب تو خیر کریم جو ہے وہ باہر چلی جاتی ہے, اس کے بعد ملٹی نیشنلز میں چلے جاتے ہیں. اینی وے تو میں خود ملٹی نیشنل میں چلا گیا, لیکن بس 3-4 پروفیشنز کا لوگوں کو پتا تھا. اور جب میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو یہ تھا کہ اچھا کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے. تو اس زمانے میں میکینیکل اور سول کا بڑا زور تھا, لیکن خیر مجھے الیکٹریکل میں بھی کمیونیکیشنز کا شوق تھا تو میں نے وہ جوائن کی. لیکن جنرلی رواج یا ٹرینڈ یہی تھا کہ انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. ہاں, اگر انجینئر بننا ہے تو سول انجینئر یا میکینیکل انجینئر بننا ہے. اور جس چیز کا رواج بالکل نہیں تھا وہ ہے اسٹارٹ اپ کا. جو آپ کر رہے ہیں, نیا ایک آپ کا کنٹری ہے تو اس ٹائم کے اوپر جو بیسک چیزیں آپ پوری کر لو, اس کے بعد جا کے آپ باقی اس طرح کی چیزوں پہ آپ انوویشن اور انیشیٹیو موو کرتے ہیں. اچھا, اس ٹائم کے اوپر تھوڑا سا بتائیں, جو آپ کے بیچ میٹس تھے, آج کل کے جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کا 20 یا 30% ایک آبزرویشن ہے ماسٹرس پرسو کرتا ہے. تو اس ٹائم کے اندر بھی ماسٹرس پرسو کامن تھا یہ, کیونکہ آج تو ایک فیکٹر ہے جاب اتنی مارکیٹ کے اندر نہیں ہے, جاب مارکیٹ سیچوریٹ ہو گئی ہے. تو اس ٹائم کے اوپر کیا حالات تھے جاب کے, اور ماسٹرس کا کیا پوٹینشیل تھا؟ انٹرسٹنگلی جب میں نے انجینئرنگ کی تو اس زمانے میں مڈل ایسٹ میں بوم آیا تھا. تو بہت 70 کی بات, 75 کی ہے. ہاں, 73-74 میں آئل ایمبارگو لگایا تھا عرب نیشنز نے, جس کے بعد آئل کی قیمتیں ایک دم جمپ کر گئیں اور ایک دم ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی. دبئی چلو ایک بڑا ایک وہ بن گیا سلوگن. تو یہ دبئی اور ابو دھابی اور یہ سعودی کی سٹیز یہ اس وقت بن رہی تھیں, تو اس وقت بے شمار جابس تھیں ادھر. اور گورنمنٹ نے انکریج بھی کیا کچھ انجینئرس کو کہ آپ ان جابس پہ جائیں. تو بہت سے جو تھے لوگ وہاں چلے گئے, اور وہ لیکن اس کو انہوں نے بہت سو نے ایک اسٹیپنگ اسٹون کے طور پہ استعمال کیا, بیکاز اس کے بعد وہ نیکسٹ ڈیسٹینیشن ان کی ہوتی تھی یو ایس, جہاں سے وہ ایم بی اے بڑا کامن تھا. انجینئر کے لیے ویسے بھی ایم بی اے کافی ہوتا ہے. کچھ لوگ آف کورس ماسٹرز انجینئرنگ میں اپنی اپنی فیلڈ میں کیا, لیکن بہت سے لوگوں نے ایم بی اے کیے اور پھر واپس آ گئے. کئی ادھر ہی رہ گئے, جو ابھی تک ادھر کے ہو گئے وہ پکے. تو زیادہ تر ٹرینڈ یہی تھا اس زمانے میں کہ باہر نکل جاؤ. گورنمنٹ کی جابس پاکستان میں بھی بہت سی نکل آئی تھیں. این سی سی اس زمانے میں نئی بنی تھی, نیس پاک نئی بنی تھی. یہ دونوں جو تھیں یہ میکینیکل اور سول مینلی کو کیٹر کرتی تھیں. اور آلدو دے ور ناٹ پرائیویٹ کمپنیز, لیکن دے ور کنسیڈرڈ ٹو بی گڈ امپلائرز. پھر پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں اور یا سیمی ہائی پرائیویٹ سیکٹر میں جابس تھیں, جیسے پاکستان ٹیلی ویژن ایکسپینڈ کر رہا تھا, یا سوئی گیس ایکسپینڈ کر رہی تھی. واپڈا میں بہت TNT ڈپارٹمنٹ تھا ٹیلی کمیونیکیشنز کے لیے. تو یہاں پہ لوگ زیادہ کھپ رہے تھے. اور آپ کی جو پہلی جاب تھی وہ ہائرنگ پروسیس کیا تھا؟ کیونکہ آج تو ہم لنکڈن کر رہے ہوتے ہیں, لنکڈن پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں, ای میلس کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر کیمپس ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. تو بیک ان دوز ڈیز جو کہ ارلی تھا UT کا بھی اور پاکستان کا بھی, تو جاب ہنٹنگ پروسیجر کیسا تھا؟ اچھا, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ نے جو پوچھا. وہ میں نے ایک کاپی خریدی, جو نارمل بچوں کی کاپیاں ملتی ہیں نا, وہ اس کے کوئی 20-30 پیجز تھے, اور اس پہ میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری ہوتی تھی, آپ کو پتہ ہے اتنی موٹی, آپ کو پتہ ہی ہوگا اتنی موٹی ڈائریکٹری ہوتی تھی. اس میں سے کھولنا شروع کیا کون سی الیکٹریکل کمپنیاں ہیں, اور ہر ایک کا میں نے نام اور ایڈریس اور جو بھی کانٹیکٹ وغیرہ تھا. ای میل تو تھا نہیں, ٹیلی فون بھی نہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ٹیلی فون نمبر بھی وہ میں نے لکھے. اور پھر ان سب پہ میں نے نہیں, لیکن زیادہ تر ان میں سے میں نے اپلیکیشنز بھیج دی کہ میں اس طرح میں نے انجینئرنگ کی ہے اور میں جاب کی تلاش میں. اور تو تھینک گاڈ مجھے کوئی 5-6-7 آفریں مل گئیں. اس کے بعد مطلب انٹرویو وغیرہ ہوئے, جاب مل گئی, آفرز مل گئیں. اور لیکن مجھے جو سب سے اچھی لگی ٹیلی کمیونیکیشنز میں پاکستان میں وہ سیمنز تھی. اور سیمنز کیونکہ اس وقت نمبر 1 تھی, بلکہ تھی ہی سیمنز ٹیلی کمیونیکیشنز میں. اچھا نام تھا سیمنز, ملٹی نیشنل. اگر آپ نے ٹیکنیکل کمپنی میں جانا تو سیمنز واز ون آف دا آپشن جو کہ ہر کوئی ایڈمائر. سیمنز واز دی اونلی آپشن ٹیلی کمیونیکیشنز میں. سیمنز واز دی اونلی آپشن بیکاز سیمنز نے پاکستان میں اس وقت 2 جوائنٹ وینچر فیکٹریز لگائی ہوئی تھیں. ایک ہری پور TIP ہری پور جو ہے یہ, اور ایک CTI اسلام آباد میں.
اور ایک میں تو بنتے تھے ٹیلی فون ایکسچینجز بنتے تھے یا ٹیلی فون سیٹس بنتے تھے, اور ایک میں لانگ ڈسٹینس ٹیلی فونی کا اکوپمنٹ بنتا تھا CTI میں. سو ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ جتنا بھی TNT ڈپارٹمنٹ اس زمانے میں ایکسپینڈ کر رہا تھا اپنے ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک, وہ سارا کا سارا سیمنز سے آتا تھا. Siemens was the main Siemens vendor. was the only vendor. اچھا تو only vendor. اس وقت سیمنز تھا. اور ایکا دکا اور جگہوں سے آتے تھے. مائکرو ویو فار ایگزامپل آیا تو وہ NEC کا تھا جیپنیز, یا پھر ایکسچینجز میں ایکا دکا کبھی اور کمپنیز کیا. جب سیمنز نے یہ TNT نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں الیکٹرانک جانا ہے تو اس وقت کچھ اور لوگوں نے قدم رکھا, لیکن سیمنز چھائی ہوئی تھی. اور Siemens was only in telco business یا باقی اپنی پاور کے بھی اس ٹائم پہ تھا؟ ہاں سیمنز کی پاور کی اپنی ایک فیکٹری تھی کراچی میں, یعنی 2 فیکٹری تھی بلکہ. اس میں موٹرز بناتے تھے, ٹرانسفارمرز بناتے تھے, ہائی وولٹیج سوئچ گیئر بناتے تھے. سو ٹیلی کمیونیکیشنس کے علاوہ پاور میں بھی سیمنز کی بڑی پریزنس تھی. سیمنز کی بہت بڑی پریزنس الیکٹرو میڈیکل میں بہت بڑی تھی. یہ جو آپ اس زمانے میں تو کسی اسپتال میں چلے جائیں تو ایکس رے مشینز اور یہ دوسری تیسری جو مشینز ہوتی ہیں, اس زمانے میں MRI وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا, لیکن جو بھی ڈینٹسٹ کی چیئرز اور یہ وہ تو سیمنز لکھا ہوا نظر آتا. اور آلسو Siemens were exporting to other countries یا صرف وہ پاکستان میں؟ نہیں, وہ صرف پاکستانی مارکیٹ کے لیے تھی. مے بی there was some exports of motors وغیرہ, بٹ ٹیلی کمیونیکیشنز میں کوئی ایکسپورٹ نہیں. اور آپ نے ٹیلکو کے اندر Siemens کے اندر اپنی خدمات سے انجام دی؟ میں نے ٹیلکو میں خدمات سے انجام دی. تو کیسا ایکسپیرینس تھا ورکنگ ان Siemens؟ بہت زبردست ایکسپیرینس تھا, بہت زبردست. ابھی میں سال ہی ہوا تھا تو مجھے جرمنی بھیج دیا 1 سال کے لیے. اور میں نے پھر وہاں پہ بہت ٹریننگ کی اور بہت چیزیں سیکھیں. اور وہ زمانہ تھا جب آپ آہستہ آہستہ الیکٹرانکس آ رہا تھا. تو پہلی چیز جو پاکستان میں انٹروڈیوس ہوئی سیمنز کی طرف سے وہ تھا الیکٹرانک ٹیلی پرنٹر. اب آپ جانتے ہوں گے پروبلی یا نہیں جانتے ہوں گے کہ ٹیلی پرنٹر کیا ہوتا ہے. وہ ٹیلی پرنٹر وہ ہوتا تھا کہ آپ ادھر اس مشین پہ ٹائپ کرتے تھے اور وہ دوسری اینڈ پہ اس کا پرنٹ آؤٹ نکلتا تھا. سو اس میں لوگ ٹیلی گرام بھیجتے تھے اس کی مدد سے. تو وہ الیکٹرانک وہ الیکٹرو میکینیکل ہوتا تھا. ایک ٹپیکل ٹیلی پرنٹر میں اٹ واز سیٹ کہ دیر آر 10,000 پارٹس, میکینیکل پارٹس, چھوٹے چھوٹے پارٹس جو کہ اس کی ورکنگ ہوتی تھی یہاں سے. تو وہ پھر اس کو سیمنز نے الیکٹرانک کیا. تو جب الیکٹرانک ہوا تو پھر یہ بھی ایک نکل آئی ایک آپشن کہ اس میں آپ 2 لینگویجز بھی کر سکتے ہیں. سو فرسٹ الیکٹرانک اردو انگلش ٹائپ رائٹر نہیں سوری ٹیلی پرنٹر نکلا. مطلب کافی انوویٹیو, ہمیشہ مارکیٹ کو لیڈ ہی کیا Siemens نے اس زمانے اس وقت تک. تو جی ہاں. اور میں کیونکہ جرمنی میں تھا جب یہ الیکٹرانک ہو رہا تھا, تو انہوں نے اور دیکھا انہوں نے یہ ینگ بندہ پاکستان سے آیا تو انہوں نے مجھے اس کے الیکٹرانک ٹیلی پرنٹر کی طرف سے ڈال دیا. اور وہ اردو کیونکہ مجھے آتی تھی, وہاں تو کسی کو اردو نہیں آتی تھی, تو اس میں بھی تھوڑا بہت میں نے ہیلپ کیا اردو, پاکستان کے پہلے اردو. تو ہاؤ واز ایکسپیرینس ان جرمنی میں؟ آپ میونک میں تھے؟ جی میں میونک میں تھا, لیکن ان کا ہیڈ کوارٹر ہے, میونک ہیڈ کوارٹر ہے, بٹ دے سینٹ می ٹو ڈفرنٹ پلیسز. اس میں برلن میں رہا کچھ عرصہ. اس زمانے میں ویسٹ برلن ہوتا تھا, تو اس کے چاروں طرف ایسٹ برلن تھا, بیچ میں ایک آئلینڈ سا تھا جو بائی ایئر جاتے تھے, اور جاتے بھی صرف پین ایم سے تھے. برٹش اپنی جرمن اپنے جہاز نہیں بھیج سکتی تھی. اور پھر ہم نے وہ خیر سوویت ان کا جو پارٹ تھا وہاں بھی ٹورزم کیا, لیکن اس کے لیے وہ ویزا وغیرہ مل جاتا تھا. تو ان کا جرمن مارک جو تھا اس کی ویلیو اس کی جرمن مارک کی ویلیو سے بہت کم تھی, تو آپ کھلا کھا سکتے تھے وہاں پہ. تو اور بھی جگہوں پہ کیل ایک جگہ ہے, وہاں پہ نیورمبرگ میں کچھ ان کے ہیں پلانٹس وغیرہ, وہاں بھی رہا, بیلجیم بھی گیا. لیکن انٹرسٹنگ یہ ہے کہ وہ جو جب سیمنز مجھے بھیجا گیا, اس سے پہلے جب میں UET میں تھا تو میں نے شام کو ایوننگ کلاسز لے کے ہفتے میں 3 دفعہ جرمن لینگویج سیکھی تھوڑی بہت. تو گرنچٹوفے سوائے اس کو بولتے تھے, یعنی بیسک اسٹیپ نمبر 2. تو وہ میں نے وہاں سے کیا تھا اسی شوق میں. تو وہ جب سیمنز میں جوائن کیا تو وہ میرے تھوڑا کام آ گیا, اور وہاں پہ انہوں نے پہلے مجھے سب سے پہلے جب میں گیا تو 5 ہفتے کا ایک انٹینسو لینگویج کورس کروایا. وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا جہاں پہ اور کوئی انگریزی نہیں بولتا تھا. ویسے بھی جرمنی میں انگریزی نہیں بولتے تھے اس زمانے میں لوگ, اب تو خیر. تو وہ میں نے جب جرمن سیکھی تو بہت سے کورسز جو کیے میں نے جرمن میں کیے, جو کہ ایک کافی چیلنج ہوا کرتا تھا, باوجود اس کے کہ سیکھی تھی.
لیکن کافی اس کا امپیکٹ تھوڑی بہت جرمن یاد ہے یا بھول چکی ہے؟ بالکل بڑی اچھی طرح یاد ہے. بلکہ اس کے بعد میں نے اور بھی کورسز اپنے طور پہ بھی کیے, سیمنز نے بھی کرائے, اور میں کافی اب تھوڑا سا زنگ تو شاید لگ گیا ہو, لیکن میں دیکھا کہ ابھی کبھی مل جائے کوئی جرمن تو میں جب بولنا شروع کرتا ہوں تو پہلے 5 منٹ کے بعد ذرا فلوئنسی آ جاتی ہے, مسلس میموری بھی تک ہیں ابھی آ جاتی ہے. اچھا ایک تھوڑا بتائیں, آپ نے سیمنز میں کام کیا, پاکستان میں بھی کام کیا, اینڈ یو ورکڈ ان دا ہیڈ کوارٹر. اب ہیڈ کوارٹر کے اندر آپ کا کافی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ اسٹریٹجیز بنا رہے ہوتے ہو ڈفرینٹ ریجنس کے لیے, بزنس لائن کے اوپر آپ فورکاسٹنگ کر رہے ہوتے ہو, بزنس کیس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہو. تو یہ کتنا اس تمام کام نے آپ کو ہیلپ کیا ان یور کریئر پروگریشن, کیونکہ پاکستان میں رہتے شاید آپ کو وہ آؤٹ لک یا وہ پرسپیکٹیو نہیں مل پاتا جو کہ آپ کو ہیڈ کوارٹر میں رہ کے ملا ہے. تو کتنا ایک ڈفرینٹ تھا آپ کے لیے؟ اچھا اس کو میں ایسے بتاؤں گا کہ میں نے ایکچولی 2 دفعہ جرمنی میں سال لگایا. ایک وہ اسٹیج تھی جب سال لگایا, اور ایک وہ اسٹیج تھی جب سال لگایا جب میں کنٹری ہیڈ مجھے بنانا جا رہے تھے. پاکستان میں پاکستان میں کنٹری ہیڈ بنانے جا رہے تھے, تو مجھے انہوں نے اس سے پہلے 1 سال کے لیے جرمنی بھیجا. سو وہ 96 میں تھا, یہ 77-78 میں تھا, یہ 96 میں تھا. 77-78 میں مجھے اتنی اسٹریٹجی اور یہ جو آپ جو بات کریں نا, اس کا کوئی خاص مجھے اس کا دیکھنے کا موقع نہیں ملا. وہ میں زیادہ تر ٹریننگ کورسز کرتا تھا. سیمنز کا اپنا بہت بڑا ٹیکنیکل ٹریننگ اسکول تھا, اس میں کورسز پہ کورسز ہوتے رہتے تھے. بیچ میں اگر کوئی ٹائم آتا تھا تو وہ میں اس آفس کے ساتھ کام کرتا تھا جو آفس پاکستان کو ڈیل کر رہا تھا. سو میں کوئی ہائی لیول اسٹریٹجی میں بالکل اس وقت اسٹیج پہ انوالو نہیں ہوا. لیکن جو میں نے بعد میں 1 سال گزارا 96 میں, اس میں پیورلی یہی تھا. اس میں بھی کورسز تھے لیکن وہ مینجمنٹ کورسز تھے, وہ انٹرنیشنل مینجمنٹ کورسز تھا, وہ فائنینشیل مینجمنٹ کورس تھا, وہ جو سیمنز کے اپنے ایک الگ اسکول تھا, وہ مینجمنٹ اسکول تھا. وہ اس میں وہ کورسز تھے, لیکن زیادہ وقت اس میں تھا یہ اسٹریٹجی اور کنٹری وائڈ یا ریجن وائز یا ایون ورلڈ وائڈ جو بھی کچھ کرنا ہے. تو they were both the things I have done but in 2 different time frames. ٹھیک ہے. اچھا ساتھ میں سیمنز پاکستان کے اندر جو پہلے بوم تھا, یہ بزنس تھا, وہ کنٹینیو نہیں کر سکی, وہ پیس اپ خود کو نہیں رکھ سکی, ایکسلریٹ نہیں کر پائی. تو ان یور ہمبل پرسپیکٹیو, بیکاز آپ کا میجر ایکسپیرینس ہی آپ کے جو پروفیشنل لائف کا 80% آپ نے سیمنز کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, تو کہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن فال کی وجہ بنی؟ آپ نے یہ بڑا اچھا کہا, ان مائی ہمبل پرسپیکٹیو. یس, ایکچولی ورلڈ وائڈ سیمنز پیچھے رہ گیا ٹیلی کمیونیکیشنز میں. ہوا یہ کہ ایک تو سیمنز نے مس کی انٹرنیٹ کی ٹرین. سیمنز کا خیال تھا کہ ہم اپنے وہ جو دے ہیڈ اے ویری سکسیزفل ڈیجیٹل سوئچنگ سسٹم EWSD کے نام سے, جو کہ پاکستان میں ہم نے اس کے پیریفرل اکوپمنٹ کو ایٹ لیسٹ بنایا بھی ہری پور میں. انہوں نے باقاعدہ انویسٹمنٹ کی اس کے لیے کافی ساری. تو ان کا خیال تھا کہ اسی کو امپروو کریں. یہ اسٹوری بڑی کامن ہے, جیسے کوڈیک ہے, ایگفا ہے, یہ کمپنیاں بڑی اپنی وہ لوز کر گئی مارکیٹس بیکاز انہوں نے اسی کو امپروو کرنا, جبکہ دنیا میں ایک فنڈامنٹل چینج آ چکی تھی. جس طرح ٹیلی پرنٹر ہے, فار ایگزامپل میں نے آپ کو بتایا ٹیلی پرنٹر میں یہ تھا کہ آپ یہاں ٹائپ کریں وہاں پرنٹ ہو جاتا ہے فار اکراس دا ورلڈ. تو اس میں ایک لمیٹڈ نمبر آف سیٹس 64 کیریکٹر سے زیادہ نہیں آپ کر سکتے تھے. تو سیمنز نے جو ایک بعد میں ایک بنائی ایک ٹیلی ٹیکسٹ مشین, اس میں اس کو 4 گنا بڑھا دیا نمبر آف کیریکٹرز کو. لیکن وہ ٹیلی ٹیکسٹ مشین واز نتھنگ اگینسٹ فیکس مشین. اچھا, فیکس مشین بھی سیمنز نے ایجاد کی تھی, لیکن انہوں نے کہا نہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ چیز ہے. فیکس مشین جاپانیوں نے بنانی شروع کر دی بیکاز ان کے تو ٹیلی پرنٹر میں پورے نہیں آتے تھے الفابیٹ, تو وہ پھر بہت آگے نکل گئے. تو یہی ہوا سیمنز کے ساتھ بعد میں کہ وہ اپنے سوئچنگ سسٹمز کو امپروو کرتے رہے, اور وہاں لوگوں نے انٹرنیٹ پروٹوکال پہ چلے گئے, IP پروٹوکال چھا گیا, اور وہ سوئچز کو راؤٹر نے ریپلیس کر لیا, اور دیٹ واز دا تھنگ. ورلڈ وائڈ سیمنز جو تھا وہ ان کو پھر آن ٹاپ آف دیٹ جاپنیز کمپٹیشن which did not even hurt Siemens, it hurt Northern Telecom, جو کہ غائب ہی ہو گئی, آج تک پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہے. ایکچولی وہ مرج ہو گئی تھی لوسنٹ میں, لوسنٹ غائب ہو گئی, پھر وہ مرج ہو گئی تھی الکاٹیل میں,
پھر الکاٹیل بھی غائب ہی ہو گیا ہے, وہ اب پتہ نہیں کس میں ہے, نوکیا میں, سوری, ہاں سیمنز بھی نوکیا میں مرج ہو گئی. تو اب یعنی یورپ میں نوکیا رہ گیا اور ایرکسن رہ گیا, تو باقی چائنیز میں آف کورس ہوا بھی ہے اور ZTE ہے. تو جو مین دو چار, سو دے بیکیم دا ڈائناسور کمپنی, کیونکہ اپنے آپ کو ایگزیکٹلی انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح نہیں کیا, ری انوویٹ ری انوینٹ نہیں کیا. اور پھر جو پرائس پریشر آیا ان کی طرف سے, انہوں نے اس کی پروفیٹیبلٹی بہت بری طرح ہرٹ کی. تو سیمنز نے تو پکا پورا کا پورا اپنا ٹیلی کمیونیکیشن ڈویژن اٹھا کے بیچ دیا. سو آئی واز دی کنٹری ہیڈ آف ٹیلی کمیونیکیشن ڈویژن. تو میں نے پھر آئی لیفٹ سیمنز اور میں نے کہا کہ اب کچھ اور کرنا چاہیے, یہ دس از ناٹ دا ٹائم. اس کے بعد پھر آپ نے سیمنز کے بعد کہاں جوائن کیا؟ USF. ہاں, سو میری گڈ پارٹ آف مائی لائف واز اسپینٹ ان سیمنز, جس میں بہت سیکھا, بہت ٹریول کیا. ان کی کانفرنسز ہوتی تھیں کبھی کائرو میں, کبھی اورلینڈو میں, تو وہ اس سے کافی ٹریول کرنے کا موقع ملا, سیمنز میں سیکھنے کا موقع ملا. although I now say to be honest کہ I should have left Siemens earlier, اتنا لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس زمانے میں یہی رواج تھا کہ لوگ پوری لائف ایک کمپنی میں گزارتے تھے. ہاں ایگزیکٹلی, آپ ایک اچھی کمپنی میں کام کر رہے ہو, ایک ہیلدی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو رہی ہے, اور اس سے اچھی آپشن بھی اویلیبل نہیں تھی کنٹری میں. باہر آپ کے ٹور ہو رہے ہیں کانفرنسز کے لیے, مینجمنٹ میٹنگ کے لیے, تو آپ کو وٹ یو نیڈ ایلس ان بیک ان 2007. ہاں وہ چیزیں 2007 کے میں نے 30 مارچ کو چھوڑا. اس وقت تک میں ہر کوارٹر میں ایک دفعہ جرمنی جاتا تھا یا یورپ جاتا تھا, اور کمپنی میں آئی واز ایز اے سیٹ, میں اسلام آباد میں بیس تھا, ہمارا مین ہیڈ کوارٹر کراچی میں تھا. تو ایک جرمن MD تھا ہمارا جو کہ کراچی میں بیٹھتا تھا, لیکن آئی واز ان اسلام آباد, سو آئی واز آل ان آل. تو ٹیلی کام کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں تھا اور ریجنل ہیڈ کوارٹر بھی میرے پاس ہی تھا. سو بڑی اچھی لائف تھی, کمفرٹ زون تھی, اور آئی اسپینڈ ویری گڈ پارٹ آف مائی لائف ہے. اینڈ اور سکسیس آ رہی تھی, جیسے کہ وہ موبائل کا بوم آ گیا 2000 کے بعد جب, تو سیمنز نے تو دونوں ہاتھوں سے بزنس کیا بیکاز آف اٹس ہسٹری, پریزنس, بیکاز آف لیگیسی. ایگزیکٹلی. اور ان دا مین ٹائم سیمنز نے پھر بنانا بھی شروع کر دیا تھا. وہ اکوپمنٹ جو پہلے وہ مس کر گئے تھے, دے ٹرائی ٹو کیچ اپ اینڈ دے ڈڈ کیچ اپ کوائٹ اے بٹ. ہاں اچھا, اب بات کرتے ہیں ٹیلی کام کی, ٹھیک ہے. اب پہلے آپ نے بتایا کہ اس ٹائم فکس لائن بڑی لمیٹڈ ہوا کرتی تھی. اب ہم بات کرتے ہیں انیشلی کہ جب موبائل فون آ رہا تھا تھوڑا بہت کر کے, ٹھیک ہے, امیروں کے پاس ہوا کرتا تھا یا جو پریویلیج لوگ تھے ان کے پاس. تو بیک ان 1980s کے اندر, 85 کے اندر آپ کے کچھ موبائل فون کمرشلی کم اویلیبل تھا, لیکن بہت ہی ہائی پریویلیج لوگ کے پاس تھا. 85 نہیں, وہ 95 کی بات کریں آپ. اس ٹائم کے پھر کمیونیکیشن کے لیے وہی آپ کا فکس لائن ہوا کرتا تھا. جی 85 میں TNT نے ڈیسائیڈ کیا, یا پاکستان گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا. 81 میں کیا میرے خیال سے, 85 میں. 85 ویل ڈیسیژن بہت ہائی لیول پہ تو میرے خیال 84 میں ہو گیا ہوگا, لیکن 85 میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ ہم نے ڈیجیٹل سسٹم انٹروڈیوس کرنا ہے. سو اس وقت تک ہم الیکٹرو میکینیکل سسٹم یوز کر رہے تھے. اب الیکٹرو میکینیکل کے بعد ایک بیچ میں آیا تھا الیکٹرانک اینالاگ سسٹم, سافٹ ویئر کنٹرولڈ بٹ اینالاگ. پھر اس کے بعد آ گیا ڈیجیٹل. تو سیمنز پاکستان نے وہ ایک اسٹیپ اسکپ کیا اور ڈیجیٹل کا فیصلہ کیا, اور ڈیجیٹل کا پھر دنیا بھر میں مقابلہ. GSM کہتے ہیں آج. نہیں GSM نہیں, EWSD جس کی میں نے بات کی, جو لینڈ لائن کے سوئچز تھے. تو وہ اس کی دنیا بھر میں مقابلہ کروایا. اس میں ITT ایک کمپنی ہوتی تھی, وہ آئی. اس میں پلیسی ایک برٹش کمپنی تھی, آف کورس ایرکسن تو آئی, الکاٹیل وغیرہ. تو الٹیمیٹلی سیمنز ون دیٹ, اور اس میں لازمی تھا کہ آپ لوکل مینوفیکچر کریں گے. تو سیمنز کو یہاں پہ ایج تھا کہ لوکل مینوفیکچر کی فیسلٹیز آلریڈی موجود تھیں. تو سیمنز نے اس میں انویسٹ کیا کہ اس زمانے میں 15 ملین ڈوچ مارکس, which was used to be a big amount at that time. So Siemens نے انویسٹ کیا, اور Siemens نے EWSD لینڈ لائن سوئچز پاکستان میں بنانا شروع کیے. دس واز 1187 میں پہلی کھیپ مینوفیکچر ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وائرلیس پہ ہم نے کب موو کیا پاکستان؟ ہاں وائرلیس پہ موو ایکچولی اوکے. اچھا بیفور آپ کو کٹ کر رہا ہوں, جو سیمنز اپنے اکوپمنٹ بنا رہی تھی ساری, یہ PTCL کو سیل آؤٹ کر رہے تھے. جی
PTCL was the only جو provider تھا, service provider تھا. بالکل PTCL بھی نہیں, TNT ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے, TNT اس کا پرانا نام تھا. ابھی تک TNT ڈپارٹمنٹ تھا. PTCL جا کے 90s میں پھر پہلے PTC بنا کارپوریشن, پھر بعد میں کمپنی بن گئی, PTCL ہو گئی وہ. تو یہ تو بعد میں ہوا, لیکن اس سے پہلے جب یہ بن رہا تھا, ڈیجیٹل اکوپمنٹ بن رہا تھا, تو اسی طرح آپٹک فائبرز بھی آنا شروع ہو گئے, اور ان کا اکوپمنٹ بھی اور ملکوں سے بھی آنا شروع ہو گیا, سیمنز کے علاوہ بھی. تو یہ آہستہ آہستہ ہم ڈیجیٹل کی طرف گئے. ابھی موبائل کا کہیں دور دور تک نام نشان نہیں تھا. اوپر کوئی اور مارکیٹ میں پلیئر تھا, کیونکہ اگر PTCL اگر اس کی اگر سروس پرووائڈ کر رہا ہے تو کنٹری میں اس کی مونوپلی ہوگی, وہ اپنے مطابق یہ ریٹس کو پھر ایڈجسٹ کرے گا کافی. بالکل گورنمنٹ کنٹرولڈ مونوپلی. اٹ واز لائک وابڈا آج کل. جی وابڈا میں پھر بھی آگے کوئی نام کے ڈسکو بنے ہوئے ہیں. وہ اس وقت ڈسکو ٹائپ چیز بھی نہیں تھی. ایک ڈپارٹمنٹ تھا, ایک یوٹیلیٹی تھی, یوٹیلیٹی کمپنی تھی. کمپنی کیا تھی, ڈپارٹمنٹ تھا. تو وہی سب کچھ کرتے تھے, اور وہی ریگولیٹر بھی وہی تھے. PTA نہیں تھا کوئی بھی, وہی ریگولیٹر تھا, وہی آپریٹر تھا, وہی سب کچھ وہی تھا. بلکہ وہ بناتے بھی وہ تھے, کیونکہ ان کی جوائنٹ وینچر سیمنز کے ساتھ فیکٹریاں تھیں, تو مینوفیکچرر بھی وہی تھا, سب کچھ وہی تھا. جو اس کے بعد جو پاکستان کا جرنی تھی ٹورڈز فکس لائن سے وائرلیس کی طرف, وہ میرے 90s کے اندر پہلا آپ کا وائرلیس نیٹ ورک آیا تھا. جی ارلی 90s اور لیٹ 80s میں نا گورنمنٹ کو یہ البتہ خیال آنا شروع ہو گیا کہ یہ جس طرح ہم کر رہے ہیں اس تک کام کم ہے, یہ اس تک کام بنے گا نہیں. تو انہوں نے لینڈ لائن میں میسو انکریزز لائیں. ارلی 90s میں سیمنز نے گورنمنٹ نے کہا کہ ہم اس وقت منسٹری آف کمیونیکیشنز کے انڈر ہوتا ہے. دیر واز نو منسٹری آف IT ایٹ دیٹ ٹائم. منسٹری آف کمیونیکیشنز کے انڈر ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اب یہ جو ہے نا لائنیں, یہ ہم ہر سال اس وقت 60,000 لائنیں ایڈ ہوتی تھیں نیٹ ورک میں. 60,000 لائنیں. اب 60,000 کنیکشن تو ہے ایک مہینے میں بکتے ہیں, زیادہ بکتے ہیں اس پہ. تو وہ 60,000 لائنوں کے انہوں نے کہا جی ہم 5 لاکھ لائنیں لگاتے ہیں. تو انہوں نے دنیا بھر کے بڑے بڑے لوگوں کو, کمپنیوں کو انوائٹ کیا. بہت سی کمپنیاں آئیں اور ان کو کہا جی تم ہی پیسے لگاؤ گے, تم ہی ایون لائنیں بھی بچھاؤ گے, کاپر لائنیں جو ہوتی تھیں, ٹیلی فون بھی دو گے. اس کو پروجیکٹ کا نام رکھا گیا BLT, بلڈ لیز اینڈ ٹرانسفر, اور پھر وہ ہمیں دے دو گے. تو اس میں ایرکسن بھی آ گیا. انہوں نے کوئی 1.25 لاکھ لائنیں لاہور میں لے لیں, کسی نے الکاٹیل میں کوئی 2 لاکھ لائنیں کراچی میں لے لیں, سیمنز نے اسلام آباد اور حیدرآباد پکڑ لیا. بعد میں NEC آیا, انہوں نے سینٹرل پنجاب میں. تو ایک میسیولی اپ گریڈیشن ہوئی. ابھی تک فکس لائن کی میسیو ڈپلائمنٹ اس ٹائم شروع ہو گئی تھی. ہاں, تو فار کامن کنزیومر, کیونکہ اس ٹائم بڑا لمیٹڈ تھا, اسکیل اپ اسکیل کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. اس سے پہلے بڑے مزے کی بات ہوتی تھی کہ آپ کو سفارش چاہیے ہوتی تھی کنیکشن لگوانے کے لیے, ٹیلی فون لگوانے کے لیے. اسپیشلی گاؤں وغیرہ میں تو کوئی بات ہی نہیں تھی, ٹیلی فون وہاں کیبلز ہی نہیں تھی. تو آئی ریممبر شاید بے نظیر بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ ایک فارمولا نکالا تھا کہ ہر MNA کو 2 ٹیلی فون کنیکشنز ملیں گے, وہ جہاں بھی کہے گا. تو پھر وہ انہوں نے وہ VHF پوائنٹ ٹو پوائنٹ ریڈیو لنک کے ساتھ وہ اس گاؤں کو جو بھی ہوتا تھا اس کو ملاتے تھے, اور وہاں پہ وہ ٹیلی فون کنیکشن دیتے تھے. یعنی اتنی جب ڈیمانڈ بڑھنی شروع ہوئی تو اتنا کچھ ہو گیا کہ MNA کی سفارش اس کو انہوں نے لیگلائز کر دیا, پھر فارمل کر دیا. تو وہ اینی وے, تو 90s کی مڈل میں جا کے تقریباً یہ آیا پھر کہ موبائل وائرلیس کی طرف موو. وہ بھی اینالاگ تھا اسٹارٹ کے اندر, وہ بھی اینالاگ. اچھا اس میں TNT انوالو نہیں تھا. ٹھیک ہے. 2 کمپنیاں آئیں, دونوں ہی وہ پرائیویٹ کمپنیاں تھیں. ایک انسٹافون کے نام سے جنہوں نے شروع کیا, اور ایک پاک بعد میں آیا, کیبل اینڈ وائرلیس نے شروع کیا. کیبل اینڈ وائرلیس نے غالباً اس وقت اپنا نام پاکٹیل رکھا, انسٹافون نے انسٹافون رکھا. اور انسٹافون کراچی میں زیادہ تھا اور یہ یہاں پہ زیادہ تھے. اور اینالاگ سسٹم ہوتا تھا, بڑے بڑے ٹیلی فون ہوتے تھے. ایک فون تو ان کا جو تھا وہ چھوٹا سا بریف کیس کی طرح تھا. تو ہمارے جو ہائیلی ایکسپینسو ہوا کرتے ہیں, ہاں ہائیلی ایکسپینسو, 40-50 ہزار اس زمانے میں, جب $10 10 کا تھا. تو وہ 10 نہیں تھا, تو خیر میرا خیال ہے 15-20 کا ہوگا. اینی وے, تو وہ اس زمانے کے جو ٹیلی فونس تھے, وہ جو کنیکشنز تھے, وہ آف کورس بہت امیر اور بہت. ہمارے آفس میں
ہمارے پاس ایک وہ تھا ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر بنایا تھا جو EWSD ایکسچینجز میں نے کہا, کیونکہ وہ بہت سفسٹیکیٹڈ تھے. PTCL یا TNT کے لوگوں نے بڑی لمبی لمبی ٹریننگس کی تھیں, لیکن ان کے یہاں یہ مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ٹریننگ سے کر کے آیا تو کہیں اور پوسٹنگ ہو گئی. تو وہ ہمارے جو ٹیک تھا نا ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر, اس کے پاس ڈیوٹی ہوتی تھی اس کو آپریشن اینڈ مینٹیننس پہنچانے کی. تو اس میں ہر وقت ایک بندہ 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ رہتا تھا کہ کوئی پرابلم آ جائے کہیں سے, تو اس کو وہ ٹیلی فون کمپنی نے لے کے دیا ہوا تھا. تو وہ ایک عدد بریف کیس کی طرح وہ ہر جہاں بھی جاتا تھا نا, وہ بریف کیس اٹھا کے پھرتا تھا جس کی ڈیوٹی ہوتی تھی, کیونکہ 24 گھنٹے اس کو. تو وہ یہ حال تھا ٹیلی فونس کا اس وقت. اچھا, ٹیلی فون کے بعد پھر آپ کا وائرلیس آگے انیشل اینالاگ تھا جو کہ بریف کیس والے بڑے سائز. بریف کیس کے بعد وہ چھوٹے ہو گئے, لیکن وہ بھی کوئی اینٹ سے بڑا ٹیلی فون ہوتا تھا. اور وہ سارے آپ امپورٹ کر رہے تھے, کچھ مینوفیکچر سیمنس بھی نہیں کر رہی تھی پاکستان میں. نہیں, سیمنس کو تو تھا ہی نہیں اس میں کچھ. ہولڈ آن, اس میں سیمنس کا کچھ ہاتھ نہیں. فکس لائن کی طرف سیمنس کے ساتھ فکس لائن کی, ہاں, there was no hand, no participation of Siemens in this. وہ تو جب تیسری کمپنی آئی, تیسری کمپنی کون سی آئی؟ موبیلنک. ٹھیک ہے, موٹرولا. ٹھیک ہے, جو موٹرولا کا نیٹ ورک تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا, موٹرولا کا اسٹریٹجی یہ تھی کہ ریڈیوز موٹرولا کے ہوں گے, سوئچز سیمنس کے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو دیٹ از وین سیمنس اسٹیپڈ انٹو دا موبائل ورلڈ. وہ بھی موبائل ورلڈ میں فکس پارٹ اونلی, ناٹ دا موبائل پارٹ. اچھا, جب GSM آ گیا, آپ GSM میں آپ, وہ GSM تھا. ٹھیک ہے, جو انیشلی وائرلیس میں آپ اینالاگ پہ تھے, اینالاگ سے آپ GSM پہ موو کر رہے تھے, جس میں آپ میسج کو ٹارگیٹ کر رہے تھے. آپ کی جو آپ زیادہ پبلک میسج کو بھی نہیں ٹارگیٹ کر رہے تھے. ابھی بھی وہ ٹارگیٹ رچ کمیونٹی ہی تھی, کیونکہ وہ ٹیلی فون GSM بھی مہنگا ہی تھا. ٹھیک ہے, وہ کوئی اتنا سستا نہیں تھا. نوکیا کے فون آنا شروع ہو گئے تھے, یا وہ نوکیا کے فون تو پہلے بھی آ رہے تھے نا, پہلے بھی جو بن رہے تھے بڑے بڑے فون, وہ نوکیا کے ہی تھے یا موٹرولا کے تھے. 2-4 کمپنیاں بڑی بڑی تھیں وہی بناتی تھیں. تو اس میں بھی اس میں موٹرولا کے فون زیادہ چل رہے تھے GSM میں, کیونکہ موٹرولا نے کمپنی بھی بنائی تھی. ریڈیوز یہ جو ہوتے ہیں بیس اسٹیشنز, یہ بھی موٹرولا کے ہوا کرتے تھے, اور فون بھی اکثر موٹرولا کے تھے, لیکن آف کورس اور کمپنیوں کے بھی تھے. تو جو فار دا میسز چیزیں کب اوپن ہوئی؟ جب ایک کہہ لیں کہ سگنیفیکنٹ ریڈکشن ان کاسٹ, جو کہ تاکہ آپ کا ایک لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس پہ جا کے موبائل فون یوز کر پائے, تو وہ ایرا یا ڈسرپشن کون سی تھی؟ ہاں, اس کی بھی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. ہوا یہ کہ گورنمنٹ ناؤ بیکیم ویری ڈیسپریٹ کہ PTC, اس وقت PTC بن چکا تھا, PTC کو کارپوریشن کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے. تو جب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, لوگوں سے باتیں کی, روڈ شو کیے باہر جا کے, یہ وہ, تو پتہ چلا کہ یہ موبائل کے بغیر تو کوئی قیمت ہی نہیں بنتی اس کی. دیٹس وین دا گورنمنٹ ڈیسائیڈیڈ کہ اس میں ہم ایک موبائل پارٹ بھی ہونا چاہیے. سو انہوں نے کہا کہ اچھا, یہ موبائل کمپنی بناتے ہیں ہم, جو کہ PTCL کے انڈر ہوگی, اونڈ بائی PTC ہوگی, PTCL آف کورس لیٹر آن. تو دیٹ از وین Ufone واز میڈ, اینڈ وین Ufone لانچڈ, Ufone نے یہ اسٹریٹجی رکھی کہ انہوں نے کہا جی ہم میسز کو ٹارگیٹ کریں گے. دیٹ از وین دی میسز کیم ان, اٹ واز Ufone. اچھا, اس Ufone کے بننے سے کچھ دیر پہلے, تھوڑی ہی دیر پہلے, ایک اور بہت بڑا ریولیوشنری پالیسی ڈیسیژن لیا گیا. اس وقت تک ہوتا یہ تھا کہ جب آپ کو فون آتا تھا نا, آپ کے موبائل فون ہے, تو آپ بھی پے کرتے تھے, وہ بھی پے کرتا تھا. سو دونوں پارٹیز پے کرتی تھی. آپ ریسیو کر رہے ہیں, آپ نے بات نہیں بھی کرنی تو پیمنٹ ٹھک جاتی تھی آپ کو. اچھا, دیٹ از وین دا گورنمنٹ ڈیسائیڈیڈ. اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے اس لیے ڈیسائیڈ وہ یہ کیا اس وقت کیونکہ گورنمنٹ اپنی کمپنی لانچ کرنا چاہ رہی تھی. وٹ ایور دا ریزن واز, گورنمنٹ نے کا یہ پالیسی ڈیسیژن لیا کہ دا کالنگ پارٹی ول پے, CPP رجیم. یہ 2001 کے اندر یہ چیزیں ہوئی, Ufone کے بعد ہوئی ہیں. یہ Ufone آنے سے چند مہینے پہلے یہ ڈیسیژن ہو چکا تھا. ہاں, بس Ufone لانچ ہو رہی تھی ان دنوں میں, بلکہ مہینے بھی شاید نہیں تھے. بیفور لانچنگ فار دا کمرشل تو انہوں نے یہ چیزیں کر لی تھیں, کیونکہ کمرشل کے پہلے بڑا لمیٹڈ اسکوپ تھا اس کا. جی ہاں. تو جب یہ ڈیسائیڈ ہو گیا نا, تو پھر لوگ ایک دم, بہت سے لوگ جو کہ اس وجہ سے نہیں لے رہے تھے فون کے, یار انکمنگ کال, اچھا انکمنگ کال بھی سستی تھوڑی تھی. وہ تو پتہ نہیں 8 روپے کی آپ کو منٹ پڑتا تھا,
صرف ریسیو کرنے کے. چاہے آپ نے وہ اس میں ایوریج انکم کیا ہوتی تاکہ اندازہ لگا سکے؟ ایوریج انکم ہوتی تھی میرے خیال سے ایکچولی ایوریج انکم تو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے بیکاز ہمارے یہاں اتنی ڈسپیرٹیز ہیں. اگر آج کی 2024 کی بات کر لیں گورنمنٹ میں 52,000 کہتی ہے میرے خیال سے, یا پھر نہیں 35 کہتی ہے میرے خیال سے, ٹھیک ہے, بالکل منیمم ہونا چاہیے. اور ہینڈسم اماؤنٹ وڈ بی کہ آپ اگر گزارا کرنا ہے آپ 120 130 کہہ لو, تو اس ٹائم کے اوپر 120 30 کو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو کتنا ایک ہوگا؟ Just wanted to have an idea. I don't know, maybe 1/3 of this, maybe 40% of what it was and what is it is at this time. I can't say really میں offhand. تو وہ لیکن یہ بہرحال ہوا کہ لوگوں نے ایک تو سستا یو فون نے انٹروڈیوس جب کیا تو سستا کیا, اور دوسرا یہ اچھی بات یہ کی کہ انہوں نے کالنگ پارٹی پے کر دیا, which means ریسیور کو اب کچھ نہیں دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, ہاں. The same thing followed باقی آپریٹر بھی, یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے نہیں, پھر باقی آپریٹر, ہاں آف کورس یہ تو ایک رجیم بن گیا نا, گورنمنٹ ریگولیٹری بن گیا, ریگولیٹری ایشو ہو گیا یہ, تو اس میں تو آپ کے پاس چوائس نہیں رہی. تو دوسرے جو تھے وہ بھی یعنی انسٹافون اور پاکٹیل بھی تھوڑے سے وہ ان کو بھی بوم ملا, یہ نہیں کہ صرف, اور جی ایس ایم موٹرولا کا موبی لنک کے نام سے جو تھا اس کو بھی سب کو فائدہ ہوا. اوور آل موبائل ٹیلیفونی کو فائدہ ہوا. اچھا, آپ کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے اور آپ نے اچھی خاصی سیمنس کے اندر پہ کام کیا اور آپ سمجھتے ہیں وائرلیس کو بھی نا, تو یو آر دا رائٹ پرسن ٹو آسک دس کوشچن. ہم جب بھی سنتے ہیں اسپیکٹرم کے اوپر تو ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ یار ایکس آپریٹر کی اسپیڈ بڑی اچھی ہے, یہاں پہ وائی کی اچھی ہے, تو بیک آف دا جو لاجک یا لاجیکل چیزیں اسپیکٹرم کے اوپر چیز چل رہی ہوتی ہیں. تو فرام ٹیکنیکل پرسپیکٹیو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا اسپیکٹرم زیادہ ہوگا اس کی اچھی اسپیڈ ہوگی, اس کی اچھی ریلائبلٹی ہوگی, یا پھر وہ اس کا امپیکٹ نہیں آتا کسٹمر کے اوپر؟ لیٹ می پٹ اٹ دس وے, اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, لیکن دیٹس ناٹ دی اونلی فیکٹر. یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف اسپیکٹرم بڑا ہے تو آپ کی اسپیڈ اچھی ہوگی. نہیں, اسپیکٹرم بڑھانے سے بہت فرق پڑتا ہے, آپ اسپیڈ اچھی دے سکتے ہیں لیکن اور بھی فیکٹرز اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں اگر بات کریں 4 آپریٹر, تو سب سے زیادہ اچھا اسپیکٹرم کس آپریٹر کے پاس ہے جو کہ پھر وہی لیگیسی لے کے کنٹینیو کرے گا؟ ہاں, آئی تھنک اس وقت جہاں تک میری ٹو بی آنیسٹ مجھے صحیح نہیں اس وقت یاد, لیکن میرا خیال ہے جائز کے پاس بہتر ہے, بیکاز جائز نے جب ایکوائر کیا تھا وارد کو تو اس کا اسپیکٹرم بھی جائز کے پاس آ گیا تھا, آلدو جو وارد کا اسپیکٹرم کم تھا لیکن اس وقت وہ آ گیا. اس کے بعد ایک آکشن جو ہوا تھا 2014 میں, اس میں زونگ نے بہت سا اسپیکٹرم, سب سے زیادہ زونگ نے خریدا تھا. اس کے بعد 2 آکشن تو نہیں تھے, خیر وہ سنگل بٹ تھی, اس میں جائز نے لیا اور یو فون نے نہیں, جائز نے اور ٹیلینور نے لیا, اور پھر آف کورس بعد میں ایک اور آکشن ہوا اس میں صرف یو فون نے لیا. تو مور اور لیس ایکول شاید ہو گئے, لیکن آئی تھنک آن بیلنس جائز کے پاس شاید زیادہ ہے. اچھا, ہم سنتے ہیں جب ٹیلکوز کے سی اوز کو سن رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہم سے اسپیکٹرم کے چارجز $US میں لیتی ہوتی ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک تو ہم جو پیسہ ہے جو اپنا ریونیو روپی میں جنریٹ کر رہے ہیں, اور ہم جو لائسنس فی ہے وہ ڈالر میں پے کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک ڈسپیرٹی اور ایک انبائسنس ہے. یہ ایک بہت انفیئر چیز ہے گورنمنٹ کے پارٹ پہ, بہت انفیئر. ایکچولی شروع میں جو پہلا آکشن ہوا تھا نا, جب ہم نئے آپریٹرس کو لا رہے تھے 2004 میں ہوا تھا, جب وارد اور ٹیلینور آئے تھے, اس وقت تو وہ کیونکہ باہر سے کو آفر دے رہے تھے, اسپیکٹرم آکشن میں حصہ لے رہے تھے, تو وہ ڈالرز میں دے رہے تھے, تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اس کے بعد وہ ڈالر اسٹک ہی کر گیا. ابھی بھی آج کل یہ یعنی 2014 میں نیکسٹ آکشن ہوا غالباً, یا ایک بیچ میں اور بھی ہوا نہیں, تو جو بھی آپشن ہوتا ہے اس میں وہ ڈالر میں پرائس کیلکولیٹ کرتے ہیں, چاہے وہ روپیز ہی لے رہے ہوں, گورنمنٹ روپیز بھی لے رہی ہو, کیلکولیشن ڈالر میں ہوتی ہے, جس کا کوئی تک نہیں بنتی. یعنی اسپیشلی ان کمپنیوں سے جو کنٹری میں ہیں آلریڈی, اور وہ ان کی جو ارننگ ہے وہ روپیز میں ہے, وہ ان کا ریونیو روپیز میں آتا ہے, اور گورنمنٹ کو یہ اسپیکٹرم کو امپورٹ کر کے تو دیتی نہیں ہے, وہ تو ملک کے اندر ہی ہے. تو خواہ مخواہ ایک وہ بنایا ہوا ہے کہ اس کو
ڈالرس میں کیلکولیٹ کرتے ہیں, اور ان دا مین ٹائم کیونکہ روپیہ کی ویلیو کر رہا ہوتا ہے, ویلیو اوپر جا رہی ہے, ویلیو نہیں اوپر جا رہی, سوری, ڈالر کی ویلیو اوپر جا رہی ہے, روپیہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے, تو اسپیکٹرم خواہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. یعنی ایک تو خیر آپ چلو ود دا پیسج آف ٹائم مہنگا ہوتا ہے, اگر شاید کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے تو اس سے ہو سکتا ہے مہنگا ہوتا ہو, لیکن یہاں تو ویسے ہی مہنگا ہو جاتا ہے. اچھا, یہ باقی ڈیولپنگ کنٹریز پہ یہ کام کرتی ہیں, صرف پاکستان میں اسپیکٹرم ڈالر میں چارج کر رہے ہیں؟ ایز فار ایز آئی نو نہیں, بہت سی کنٹریز نہیں کرتی, کچھ کنٹریز شاید کرتی ہوں, لیکن کنٹریز اپنے ملک کے حساب سے کرتی. سو دس از ون آف دا تھنگ کہ گورنمنٹ ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو کم کرنے کے لیے اسپیکٹرم جو ہے روپی میں کرے گی تو ٹیلکو اپنا بزنس اچھی طرح سے کر پائے گی. کرنا چاہیے. I'm sure about that. نیریٹو ڈیجیٹل ہونا یہی چاہیے, ہوتے ہیں ڈیجیٹل نیریٹو, لیکن ایکچوئل میں جو کام کرنے والا یہ والا کام ہے. جی, گورنمنٹ 2-3 چیزیں کرتی ہے انفارچونیٹلی کہنا چاہیے, شاید اب چینج ہو جائے, لیکن ابھی تک تو یہ ہوتا آیا کہ ایک تو گورنمنٹ کم اسپیکٹرم کرتی ہے, ریلیز کرتی ہے, جس کو یعنی جب گورنمنٹ ریلیز کرتی ہے تو تبھی خریدتے ہیں لوگ. کم ریلیز کرتی ہے, جب ریلیز کرتی ہے تو اس کی بیس پرائز بہت ہائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو آکشن جہاں سے شروع ہونا ہوتا ہے وہ آلریڈی ہائی ہوتا ہے, اور آن ٹاپ آف دیٹ وہ ڈالر میں ڈینومینیٹڈ ہوتا ہے. سو تینوں چیزیں جو ہے نا وہ امپیکٹ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان از ون آف دا موسٹ اسپیکٹرم ڈپرائیوڈ کنٹریز ان دا ورلڈ. یو نو, ہم جتنا اسپیکٹرم پاکستان میں استعمال میں ہے موبائل کمپنیز کے, بہت کم جگہ پہ ایسے. اچھا, اسپیکٹرم تو ایک چیزیں ہوگی جہاں پہ ہٹ پڑتی ہے ٹیلکو کے اندر, اور ٹیکسس کے اندر کیا معاملات ہیں ٹیلکو کے ساتھ کمپیئر ٹو دا ادر ریجنس؟ کیونکہ ہم نے جس طرح پہلے تھا نا کہ آئل آپ کا پہلے گولڈ تھا, پھر آئل ہوا, آپ ڈیٹا کہتے ہیں, اور ڈیٹا آپ کی ٹیلکو آپریٹرس ہی پرووائڈ کر سکتے ہیں آپ کے. تو اگر ہم نے کیونکہ یہ کراس فنکشن انیبلر ہے آپ کا ڈیٹا, اگر یہاں اس کو انیبل کر دیں گے, باقی تمام آپ کی انڈسٹری آپ کی بوم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ ای کامرس لے لیں یا باقی جتنے بھی بن گئے ہیں آپ کے چھوٹے موٹے سیکٹرز ہیں, تو آپ کی جی ڈی پی میں ایک امپروومنٹ, سگنیفیکنٹ امپروومنٹ نظر آئے گی. تو ٹیکسس کے اندر اگر آپ کا کیونکہ ایکسپیرینس افریقن ریجن کا بھی آپ اسائنمنٹ کرتے ہیں, آپ ایسٹرن ایشیا کا بھی کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان کا بھی کرتے ہیں, تو کمپیریزن بتائیں کہ ٹیکسس کے حوالے سے کہاں پہ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں اور کہاں پہ ریلیکسیشن ہو سکتی ہے. جی, ڈیٹا کا جہاں تک تعلق ہے نا, آپ اس کو تھوڑا ایک منٹ کے ہم الگ رکھتے ہیں. دیکھیں, ڈیٹا کو یوز کرنے کے لیے یا ڈیٹا سے وہ حاصل کرنے کے لیے جو ہم کرنا چاہتے ہیں, کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے. Now this is what the telcos provide, connectivity. اب کنیکٹیوٹی کے لیے ان کو فائبر آپٹکس بھی چاہیے, ان کو اسپیکٹرم بھی چاہیے, ان کو انویسٹمنٹ بھی چاہیے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ کے لیے یہ ایک آسان راستہ ہے ٹیکس اکٹھے کرنے کا. یعنی بجائے اس کے کہ آپ اگر لیٹ سے 200 ملین سبسکرائبرز ہیں پاکستان میں, تو 200 ملین لوگوں سے ٹیکس کرنا کوئی اکٹھا کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو ٹیلکو کے حساب ہمارے کر دیا جاتا ہے کہ اچھا ہر کال پہ اتنا ہوگا, یا ہر فون پہ اتنا ہوگا, یا ایک اکوپمنٹ امپورٹ کرو گے تو اس پہ اتنا ہوگا, اس طرح کر کے. اچھا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان از ون آف دی ہائیسٹ, اگین میں بڑے ماشاء اللہ ڈسٹنگوشنگ ہیں ہمارے فیکٹرز ہیں اسپیکٹرم میں. پہلے جیسے میں نے کہا, ون آف دی ہائیسٹ ٹیکسڈ کنٹریز ایز فار ایز ٹیلی کمیونیکیشنز اور ICT از کنسرن, ICT انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز. سو پاکستان وہ بھی انفارچونیٹ ایک ڈسٹنکشن ہے ہمارے پاس. وی آر ناٹ دی موسٹ بٹ ون آف دی موسٹ. اس میں ایک ٹیکس خاص طور پہ بہت ہی انفیئر ہے, اور وہ ٹیکس ہے یوزیج پہ, اور وہ ہے ود ہولڈنگ ٹیکس. اچھا, وہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے نا وہ آج کل غالباً 15% ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آدمی یوز کرے گا فون, تو وہ اس کا یا آپ لوڈ کرائیں گے, اگر ایزی لوڈ کروائیں گے تو 15% ود ہولڈنگ ٹیکس چلا جائے گا. اچھا, اب جو لوگ تو ٹیکس پے کرتے ہیں وہ اپنی ٹیکس ریٹرن میں وہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کو ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. یہ کیونکہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے نا, اٹس لائک این ایڈوانس ٹیکس. آپ نے ایڈوانس میں دے دیا ہے, بعد میں جب آپ کا ٹیکس دینے کا وقت آئے گا آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو میجورٹی ہے, جو ایک ٹھیلے والا ہے یا بیچارہ ریڑھی والا, یا کوئی اور پلمبر ہے, کوئی الیکٹریشین ہے, جو ٹیکس کی اس میں نیٹ میں ہی نہیں آتا, وہ بھی وہ پے کر رہا ہے اور وہ ریکلیم نہیں کر سکتا وہ. تو یہ ایک بڑا انفیئر ٹیکس ہے. اور باقی ریجنس کے اندر ود ہولڈنگ ٹیکس ہے ٹیلکو کے اوپر, یا پھر وہ نہیں ہے, سمپل GST ہے اب باقی ریجن کے اندر؟
یہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے یہ بہت کم جگہوں پر ہے, شاید ہی ہے بھی تو بہت کم ہے. ہاں, اور نہیں میرا خیال ہے مجھے نہیں پتا کسی جگہ کے جہاں پہ ہے, اس لیے میں تھوڑا سا شیور نہیں ہوں. مطلب یو ہیونٹ سین اے کنٹری جہاں آئی ہیونٹ سین اے کنٹری جہاں پہ ود ہولڈنگ ٹیکس اس قسم کا ہو. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, یہ آپ کی جو گروتھ ہے اس کو ہیمپر کر رہا ہے بیسیکلی obviously ود ہولڈنگ ٹیکس اور اسپیکٹرم کے اوپر. تو گورنمنٹ ان دو چیزوں پہ کرے تو ٹیلکو کین ریئلی پرووائڈ پلیٹ فارم جہاں پہ باقی انڈسٹری آ کے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر سکتی ہے. جی, کنیکٹیوٹی جتنی زیادہ بڑھے گی اتنا ہی زیادہ ڈیٹا کا یوزیج, اس کی کلیکشن, اس کی جو بھی اس سے فائدے اٹھانے ہیں وہ ہم اٹھا سکتے ہیں نا. کنیکٹیوٹی نہ ہو تو ڈیٹا تو بینکوں کے ڈیٹا سینٹرز میں بہت ڈیٹا پڑا ہوا ہے. اچھا, یو ٹاکڈ اباؤٹ کنیکٹیوٹی. اب کنیکٹیوٹی کے اوپر جب بھی ہم بات کریں نا فری لانسر سے, آئی ٹی ایکسپرٹ سے, ان کا ہمیشہ کنسرن ہوتا ہے کہ ریموٹ لوکیشن کے اندر آپ کو وہ انٹرنیٹ کی اسپیڈ یا سروسز نہیں مل رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو پروجیکٹ ڈلیور نہیں کر پاتے اگر وہ آن لائن کام کر رہے ہیں. تو وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اگر یہاں پہ اتنے بزنس کیس موجود ہے تو ٹیلکو کیوں نہیں موو کر رہی اس طرف, اپنے ٹاور ڈپلوائے کیوں نہیں کر رہی ان فرسٹ پلیس؟ ایکچولی ٹاورز ڈپلائڈ ہیں, لیکن ٹاورز کے پیچھے جو کنیکٹیوٹی ہے اگین وہ مائکرو ویو ریڈیو پر ہے. ٹھیک ہے. اکثر مائکرو ویو ریڈیو جو ہے وہ اتنی کیپیسٹی نہیں, ڈیٹا کیرنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی اس کی جتنی کہ فائبر آپٹکس کی ہوتی ہے. سو ہمارے ملک میں ابھی ریسنٹلی غالباً ایک یہ فگر آیا کہ ہمارے ملک میں کوئی 13% ٹاورز ہیں جو کہ جن کی جو کہ فائبر سے کنیکٹ ہوئے, باقی سارے آپ کے مائکرو ویو کے اوپر ہے. مائکرو ویو وائس کے لیے تو بڑا اچھا تھا, جو ڈیٹا بڑھتا جا رہا ہے تو وہ چوک ہو جاتا ہے. سو وہ جو ہمارا چوکنگ پوائنٹ ہے نا وہ بیسیکلی وہ مائکرو ویو ہے, وہ کنیکشن ہے بٹوین دا ٹاور اینڈ واٹ ایور نوڈ. ٹارگیٹ وڈ بی کہ ٹیلکو کے اندر جو بھی امپروومنٹ آنی ہے اپنے ٹاورز کو فائبر سے کنیکٹ کرنا ہے انہوں نے. جی ایگزیکٹلی, تاکہ وہ کسٹمر ایکسپیرینس بہتر کر پائیں. ایگزیکٹلی. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اس کے لیے وہی بات ہے, فائبر سستا کرنا پڑے گا. فائبر کے امپورٹ پہ ٹیکسز ہیں, ڈیوٹیز ہیں, وہ کم کرنی پڑیں گی. رائٹ آف وے کے بڑے ایشوز ہیں. اس بائی دا وے ریسنٹلی ڈاکٹر عمر سیف صاحب نے یہ کام تو بڑا اچھا کیا ہے کہ انہوں نے کافی جگہوں پہ اپنا جو رائٹ آف وے ہے اس کو آسان بنانے میں مدد کی ہے, سستا بنانے میں بھی. ورنہ حالت یہ تھی کہ جو ڈپارٹمنٹ دیکھتا تھا نا کہ میری زمین سے گزرنا ہے کسی نے, یا ریلوے لائن دیکھتی ہے کہ میرے ساتھ ساتھ کوئی فائبر بچھانا چاہ رہا ہے یا کوئی کراس بھی کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ ان کو تو تاروں نظر آتے تھے, ڈالرز نظر آتے تھے کہ یہ تو اب آ گیا نا وینو, اس کو ذبح کریں گے. تو وہ بہت پیسے اس میں ٹیلکوز کے ضائع ہوتے تھے, لہٰذا وہ بہت جگہوں پہ جاتے ہی نہیں تھے. تو رائٹ آف وے فیسیلیٹیشن اور رائٹ آف وے کی کاسٹ کم ہونا, یہ جو دو, اور آف کورس فائبر آپٹکس کا سستا ہونا, یہ چیزیں 2-3 ہو جائیں تو پھر فائبرائزیشن زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا ایکسپیرینس یو ایس ایف کے اندر بھی ہے, تو یو ایس ایف بتائیں واٹ از ایکچولی یو ایس ایف. اتنا پتا ہے کہ یونیورسل سروس فنڈ یہ کرتی کیا ہے, تو ٹیلکو کے اوپر کرتی کیا ہے, کس طرح سے کام کرتی ہے؟ جی اچھا, جب یہ ہوا نا کہ تمام ٹیلی کمیونیکیشنز جو ہے پاکستان میں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس چلی گئی. ٹھیک ہے. پی ٹی سی ایل جو ٹی این ٹی ڈپارٹمنٹ جو پی ٹی سی ایل بن گیا بعد میں, وہ بھی یعنی پرائیویٹائز اس طرح تو نہیں ہوا کہ اس کو اس کے شیئر تو 26% ہیں اتصالات کے پاس, لیکن ود مینجمنٹ کنٹرول, سو وہ بھی پرائیویٹائز ہی ہو گیا. تو سارا سیکٹر پرائیویٹائز ہو گیا. تو اب پرائیویٹ سیکٹر کو تو کوئی شوق نہیں ہے ایسی جگہ پہ جانے کا جہاں پہ آپریشن کاسٹ زیادہ ہے اور ریونیو کم ہے, بزنس کیس نہیں بنتا. تو وہاں کے لیے پھر یہ طریقہ سوچا گیا, پاکستان میں نہیں, یہ اور جگہوں پہ پہلے شروع ہوا. ورلڈ بینک نے یہ ہمیں ایک بنا کے دی چیز, اور اس وقت منسٹری آف کمیونیکیشنز جو بعد میں منسٹری آف آئی ٹی بن گئی تھی, اس وقت تک انہوں نے وہاں پہ بڑے عقلمند لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا, اور بلکہ اس کی بڑی اچھا ماڈل بنایا اس کا. اور وہ یہ کہ ہر جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن سروس پرووائڈر, موبلنگ, جائز, یہ وہ جتنے بھی ہیں چھوٹے موٹے, بڑے بھی چھوٹے بھی, وہ ایک اپنے ریونیو کا ایک خاص پرسنٹیج 1.5% ان آور کیس وہ جمع کرائیں گے اس فنڈ میں. ٹھیک ہے. یہ فنڈ
پھر انہیں کو پیسے دے گا کہ اچھا فلاں جگہ آپ اپنی سروس پرووائڈ کریں. وہ فلاں جگہ جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے, پہلے ایشور کریں گے کہ وہاں پہ سروس نہیں ہے, وہ گرین ایریا ہے. پھر اس کا ایک پروجیکٹ بنے گا, اس پروجیکٹ کو آکشن کریں گے. پھر یہ آپریٹرز جو ہیں یہ آئیں گے, یہ بڈ لگائیں گے اپنی, کہ کوئی کہے گا کہ میں اتنے $1 ملین میں کرتا ہوں, کوئی کہہ لے گا اتنے ملین, واٹ ایور. تو جو سب سے کم فنڈ مانگ رہا ہوگا اس کو دیا جائے گا کہ وہ جا کے وہاں پہ وہ سروس پرووائڈ کرے. ٹھیک ہے, مطلب جو کاسٹ پہلے اس کو لیٹ سے کہ ایک پروجیکٹ کی 100 کروڑ آ رہی تھی, ٹھیک ہے, یا 1 بلین کہہ لیں, ٹھیک ہے, اب وہی آپ کی سبسیڈائز ہو جائے گی, وہ 700 ملین اگر لیٹ سے وہ آپریٹر آپ کا ڈالے گا پیسے, باقی 300 ملین آپ کا USF فنڈ سے آ جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ وہ 100 کے 100 USF دے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, یہ بھی پاسبلٹی ایسی پاسبلٹی ہے. اوکے, نارملی شاید ہوتا تو نہ ہو, لیکن پاسبلٹی ہے, شاید ہوا بھی ہو کہیں پہ, کیونکہ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ آپ فار ایگزامپل ٹاور بلوچستان ہے, بلوچستان میں ایک ٹپیکل جو دور دراز کا گاؤں ہے, وہاں پہ 50 یا 100 لوگ رہتے ہیں. اب اس کے 100 کلومیٹر ادھر 100 ادھر کوئی اور گاؤں بھی نہیں ہے, لہٰذا ایک ٹاور آپ کو چاہیے اس 50-100 بندوں کے لیے. اگر فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں ادھر اس کو آپ سبسیڈائز کریں تو وہ تو ہنڈریڈز آف ملینز آف روپیز میں ہوگا کام. وہ اس تک مائکرو ویو کنیکشن بھی پہنچانا ہے, اس کو آپ نے ڈیزل بھی پہنچانا ہے, وہاں تو پاور نہیں ہے. سولر لگا لیا تو کسی حد تک وہ کور ہو جائے گی کاسٹ, لیکن پھر بھی آپ کو خرچہ تو بہت ہے اس کا, لگانے کا بھی اور چلانے کا بھی. تو وہ آپریٹر تو کہتا ہے جی مجھے آپ 100 بھی دے دیں تو میں نہیں جانے کو تیار. سو وہاں ایسے بھی کیسز آئے جہاں پہ وہ 100 سے بھی کام نہیں بنتا. تو USF پاکستان کا ٹارگیٹ ہے کیا؟ کیونکہ کوئی بھی کمپنی کسی ٹارگیٹ پہ ایمبیشن پہ چل رہی ہوتی ہے. لیٹ سے اگر آج انٹرنیٹ کی پینٹریشن 52% ہے, they have to enhance by 80% یا 70%. تو what actually the motto of USF؟ جی انیشیلی جب بنا تھا USF اس وقت صرف ٹیلی فونی کے لیے بنا تھا, وائس ٹیلی فونی کے لیے. اور وائس ٹیلی فونی میں یہ تھا کہ ہم 95% آف دا پاپولیشن, کیونکہ بہت سے ایریاز ہیں جہاں پاپولیشن نہیں ہے, اس کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو 95% آف دا پاپولیشن کور کریں گے. پھر آہستہ آہستہ انٹرنیٹ آیا, پھر انٹرنیٹ ہم نے وائس کے ساتھ انٹرنیٹ کی وہ لگا دی, شرط لگا دی کہ یہ بھی آپ دیں گے. پھر وہ انٹرنیٹ سے براڈ بینڈ انٹرنیٹ آ گیا. اب وہ جو پرانے US کے پروجیکٹ تھے وہ بھی بلکہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے, وہ بھی انسروڈ ایریاز میں چلے گئے, ایک قسم کے بن گئے انسروڈ ایریاز یا انڈر سروڈ کہہ لیں ان کو. تو یہ ایک موونگ ٹارگیٹ ہے, لیکن اب آئی ڈونٹ نو واٹ دا لیٹسٹ فگر از, لیکن کوئی فگر ہوگا کہ میں نے اتنے % پاپولیشن کو کور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ میں ہم یہ بتائیں کہ 5G کے اوپر, 5G ہیز بین اے ٹاک آف ٹاؤن. اگر بات کریں چائنا کی, آپ یورپ کی, امریکہ کی, وہاں تو ڈپلوائے ہو چکے ہیں, لوگ یوز بھی کر رہے ہیں, 70-80% لوگوں کو ایکسیس بھی 5G کی ہے. پاکستان کے اندر ہاؤ ڈو یو سی دا بزنس کیس؟ کیا پاکستان میں, کیونکہ عمر صاحب کہہ رہے تھے, جو ڈاکٹر عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس ایئر یا پھر نیکسٹ ایئر کے اندر 5G لائسنس آپشن ہونے جا رہا ہے, تو پاکستان کی مارکیٹ کیا ریڈی ہے اس ٹائم کے اوپر فار 5G یا پھر ابھی بہت ارلی ہے؟ ایکچولی اس میں دو رائے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ غالباً اس وقت ارلی نہیں ہے, آئی مین ریڈی نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں رکنا بھی نہیں چاہیے. سو ایک ڈائیکوٹمی ہو گئی اس میں. ہاں نہیں, ڈپلومیٹک نہیں, میں ڈائلیما بیان کر رہا ہوں. ڈائلیما یہ ہے کہ کوئی یوز کیس ایسا نہیں ہے پاکستان میں کہ ہم اس کو ڈپلوائے کر سکیں, لیکن ہمیں ڈپلوائے کرنا بھی چاہیے. اور کرنا اس لیے چاہیے کہ ہم تاکہ ٹیکنالوجی کے ساتھ موو کر سکیں. اب ڈپلوائے کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا 5G ڈپلوائے کرنے کا مطلب ہے کہ سارے ملک میں 5G آ جائے. نہیں, آپ سلیکٹڈ پلیسز پہ اس کو لائیں, مین سٹیز کے مین کمرشل ایریاز میں یا مین انڈسٹریل ایریاز میں لے کر آئیں, اور اس کو یعنی یوبیکٹسلی 5G نہ ہو بے شک, لیکن 4G تو ہو نا. اس وقت تو مسئلہ یہ ہے 4G بھی ٹھیک نہیں ہے ہمارا, جس کے لیے جیسے ہم نے پہلے بات کی فائبر چاہیے زیادہ اور اسپیکٹرم چاہیے زیادہ. تو دیٹس وائی مائی آنسر از کہ 5G کی رائٹ ناؤ کوئی یوزیج شاید نظر نہیں آتی, لیکن ہمیں اس سے رکنا نہیں چاہیے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کہیں جی 5G کو ہم 2026 پہ لے کر آئیں گے. بائی دا وے اسی طرح کی سملر سچویشن پہلے بھی ہو چکی ہے. 3G جب آ رہا تھا, 3G ہم نے لیٹ کیا, ہم کافی لیٹ 3G میں آئے,
اور آرگومنٹ یہی ہوتا تھا کہ 3G کر کے کریں گے کیا. لیکن جب 3G آیا تو پتہ چلا کہ بہت کچھ کرنے کو آیا, نکل آیا. پھر یہ جو یوبر اور کریم اور یہ فوڈ پینڈا اور یہ باقی چیزیں ادھر ادھر اور نئی نئی نکلنے لگی, تو وہ یوز کیس جو بھی نظر نہیں آ رہے ایون دنیا بھر میں. جب تک آئی فون نہیں آیا تو لوگوں کو کوئی 3G کا اتنا فائدہ نظر نہیں آتا تھا, لیکن جب آیا تو بوم آ گیا. 5G کے اندر I was just reading the case study of the Deloitte, اس میں تھا 62% of the Chinese people are using 5G, جس میں سے 40% are saying کہ expensive ہے یہ, اور they are likely to tend again shift towards 4G کیونکہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پہ جا کے نا. بالکل ٹھیک ہے. تو 3G کا جب سمجھ آتا ہے کہ یوز کیس موجود تھے یا نکل کریم اوبر جو کہ آپ کی لو لیٹنسی کے ساتھ آپ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے, لیکن 5G کے اندر تو پھر آپ کو یوز کیس چاہیے نا جی, اور یوز کیس نظر بھی نہیں آتے جو پاکستان جیسے کنٹری میں جا کے امپلیمنٹ کرو. نہیں یوز کیس میں نے کہا نا جب 5G پھیلے گا تو پھر یوز کیس اپنے ساتھ ہی وہ لے کے اس وقت ہمیں شاید نظر نہیں آ رہا. لیکن فار ایگزامپل IoT although 4G کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی اس کے لیے 5G ضروری نہیں ہے, لیکن IoT ایک یوز کیس ایسا ہے. اگر ہم فار ایگزامپل اس کو 5G جب پھیلنا شروع میں تو وہ میں نے کہا نا کانسنٹریٹڈ ہوگا, بٹ فیکٹریز میں 5G آ سکتا ہے. ان کی فیکٹریز کی تمام کمیونیکیشن اب 5G پہ لوگ کرنے لگے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ پوری فیکٹری میں وائرنگ بک کریں. یا پھر ایگریکلچر میں آ سکتا ہے, وچ مینس کہ آپ نے واسٹ فیلڈز ہیں اور ان کو آپ نے سینسرز لگائے ہوئے ہیں جگہ جگہ, یا آپ کے پاس بڑے بڑے کیٹل فارمز ہیں وہاں. میں IoT کی بات کر رہا ہوں, میں تو رینڈم بات کر رہا ہوں, لیکن دیر آر یوز کیسز وچ کین ایمرج. اسی لیے میں یہ بھی کہتا ہوں, میں نے نیوز پیپر آرٹیکلز میں بھی لکھا ہے کہ ہمیں بیفور وی برنگ 5G ہمیں تو یہ یونیورسٹیز کو, ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو یہ ہاٹ اسپاٹس بنا کے دینے چاہیے تاکہ وہ اپنے کو انڈیجنس یوز کیسز نکالیں. دے مسٹ بی سم تھنگ, اور انوویشن اسی سے آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ میں بتائیں کہ پاکستان کے فیوچر ہاؤ ڈو یو سی 2030 تک کتنا ایک پینیٹریشن کی ہم بات کرتے ہیں 52% ابھی ایز آف رائٹ آف ناؤ ہے, تو یہ کب تک جا کے 100% پہ جا کے اچیو ہوئے گا؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے یہ تو گورنمنٹ کی ود دا سیم پیس جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے, کیونکہ آپ نے پچھلے 3-4 ڈیکیڈ سے نظر رکھی ہوئی گورنمنٹ کے اوپر کیا کر رہی ہے, ریجن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کب تک پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار ایک جو بندہ انٹیریئر سندھ میں تھر کا بندہ بھی ہے نا, وہ بھی نیٹ اٹھائے اور جا کے اپنی ایڈ ٹیک کی تو تعلیم حاصل کر سکے, وہ بھی انشورنس یا فن ٹیک حاصل کر سکے, فن ٹیک کی سروس یوز کر سکے, تو وہ پاکستان کب تک ہو پائے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں نا پچھلا دیکھیں تو وہ تو 2000 میں کہتا ہوں 8-9 کے بعد سے کوئی اتنی اچھی کوئی انویبل اسپیڈ نہیں رہی. وہ اللہ نہ کرے کہ وہی اسپیڈ سے ہم چلیں آگے. آئی ہوپ کہ ہم اس سے زیادہ تیزی دکھائیں گے, بیکاز وہاں سے تو 2008 میں انڈیا گیا تھا, مجھے ایک پریزنٹیشن کرنی تھی انڈیا 2008 میں دہلی میں, اور اس میں میں نے بڑے فخر سے ایک سلائڈ دکھائی تھی کہ ٹیلی ڈینسٹی میں پاکستان واز نمبر 1 ان دا ریجن, اور انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا وغیرہ سب پیچھے تھے ہم سے. اب ہم نہ ہی بولیں تو بہتر ہے. تو وہ اسپیڈ تو نہیں, لیکن اس سے بہتر اگر اسپیڈ ہو, گورنمنٹ ذرا فیسیلیٹیٹ کرے, گورنمنٹ ذرا انیبل کرے, اس کو سمجھے, اس کی امپورٹنس کو, رائٹ آف وے. جیسے میں نے کہا آپ شاید کسی ابھی سن رہے ہیں کہ کچھ امپرومنٹ آئی ہے, لیٹس ہوپ دس ایکچولی ورکس آؤٹ. اسپیکٹرم کے ایشو ہم نے ڈسکس کیا, اس میں اگر کوئی بہتری آئے. اسمارٹ فون کے بغیر 4G یوز لیس ہے. اگر کسی کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا ہے 4G. ایسا اسمارٹ فون ہونا ضروری ہے, اور اسمارٹ فون از ون ڈیوائس وچ از دی موسٹ یوزڈ ڈیوائس فار انٹرنیٹ ایکسیس ان دا ورلڈ, اسمارٹ فون. تو اسمارٹ فون کی پرائسز ہمارے یہاں بہت ہائی ہیں. ایک یعنی ٹیرف اتنے ہائی نہیں ہے, چلو ٹیکسز کے باوجود لوگ گزارا کر لیتے ہیں, لیکن اسمارٹ فون کی پرائس ایک بیریئر ہے جو کہ لوگوں کو انٹرنیٹ پہ آنے سے روکتا ہے, عام آدمی کو. سو اسمارٹ فون کی پرائسز کے بارے میں ہمیں کچھ کرنا ہوگا, فائبرائزیشن بڑھانی ہوگی. 4G کو امپروو کرنے کی میسو ضرورت ہے. 5G بھی آٹومیٹیکلی آ جائے گی. میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو اتنا فکر نہیں کرنا چاہیے. اسپیکٹرم دیں, فائبر بچھائیں, آپریٹر خود ہی 5G لے آئیں گے. میں تو کہتا ہوں اس کو کہیں ہی نہ کہ 5G لاؤ. سو ان نٹ شیل 4G فار آل ریدر دین 5G فار فیو. ایکچولی انیشیلی 5G ول بی فار فیو. نیچرلی وہ ٹیکنالوجی اپنا راستہ بناتی چلی جاتی ہے, یہ ایسا ہی ہوتا ہے.
پچھلے دنوں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. لوگ کہتے تھے 3G نہیں ملے گا, لوگ اب 4G کو کمی محسوس کر رہے ہیں. امیجن کریں کہ ابھی چند سال پہلے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ 3G کا لے کے کیا کرنا ہے, 4G سے پلانٹ اب کہہ رہے 4G لاؤ یار, 4G صحیح کر دو ہمیں. تو یہ وی ہیو اے ٹریمینڈس فیوچر. 2-4 مین جو پرابلمز ہیں نا, یہ ان کو اگر ہم ایڈریس کر لیں, ٹیکسز کا, اسپیکٹرم کا, آپٹک فائبر کیبلز کا, اسمارٹ فونس کا, یہ چیز موٹی موٹی ایشوز ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. چلیں آئی ہوپ سو کہ جو ہمارے لسنرز ہیں یا پھر اس میں گورنمنٹ کے آفیشیل ہیں وہ سنیں اور یہ ان چیزوں پہ کام کریں. میں تو ان کو بہت سناتا رہتا ہوں, وہ سب لکھتا بھی رہتا ہوں, تو میں اکیلا ہی نہیں, اور بھی بہت سے لوگ. بلکہ اس سے کئی دفعہ یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے, اور جو کہ میں ٹرائی کرتا ہوں پوری طرح سے کہ ہر اپنی اس ایفرٹ سے کہ اوائڈ کروں. وہ غلط فہمی پیدا ہے میں شاید ٹیلکوز کا نمائندہ کے طور پہ بول رہا ہوں. میں ٹیلکوز کا نمائندہ نہیں ہوں, بلکہ ٹیلکوز کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ میں کہتا ہوں 5G آنا چاہیے, وہ اتنے زیادہ کین نہیں ہے. لیکن میں ٹیلکوز کا نمائندہ نہیں ہوں, اسی لیے میں نے پاکستان میں ہوتے ہوئے کوئی کانٹریکٹ, کوئی کنسلٹیشن, کوئی کبھی کسی ٹیلکو کے ساتھ نہیں کی, کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی برانڈیڈ ایز سچ. بٹ اللہ کرے کہ یہ گورنمنٹ یہ باتیں. چلیں انشاءاللہ. سر لاسٹ میں بڑے مزے کی آپ کے ساتھ گفتگو رہی. جو مزے کا پارٹ تھا آپ کی ارلی لائف, سیمنس جانا, اس زمانے میں آپ جاب سرچ کرنا, پروسیس کیا ہوا کرتا تھا, جو کہ شاید بہت مزے کی, لوگ سنیں گے تو بعد میں بڑے مزے کی چیزیں ہیں. اس کے بعد جب جرمنی گئے, وہاں پہ لرننگ, اور پاکستان میں جو ہم نے ڈسکس کیا ہسٹری آف ٹیلی کام کو لے کے, انیشلی کس طرح چیزیں فکس لائن سے ہم اینالاگ, وائرلیس, پھر GSM, وہ سب سے مزے کی بات ریسیو کالنگ پے اور ورسز دونوں کالنگ پارٹی پہ, وہ بڑے مزے کی تھی. اور پھر بعد میں جو ہم نے چیلنجز کی ہیں تو کائنڈ آف ایک بڑا نچوڑ کر دی ہم ٹیلکو کا پوری اس پوڈ کاسٹ کے اندر. آئی ہوپ کہ لسنرس کو ہمیں یہ پوڈ کاسٹ ہماری اچھی لگی ہوگی. اگر اف یو وانٹ ٹو لسن مور پوڈ کاسٹ لائک دس دین پلیز ٹیک نیٹ. اینڈ خدا حافظ ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ.